السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ سورۃ توبہ پارہ نمبر 10 کا رکوع نمبر 15 پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ چلیں شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم نسوا اللہ فنسیہم ان المنافقین هم الفاسقون۔ المنافقون والمنافقات، منافق مرد اور منافق عورتیں، بعضهم من بعض سے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ یأمرون بالمنکر، حکم دیتے ہیں وہ برائی کا، وینہون عن المعروف، اور وہ روکتے ہیں، منع کرتے ہیں نیکی سے، بھلائی سے، ویقبضون، اور وہ بند کرتے ہیں، ایدیہم، اپنے ہاتھوں کو، نسوا اللہ، بھلا دیا انہوں نے اللہ کو، فنسیہم، پس اس نے بھی یعنی اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو بھلا دیا۔ ان المنافقین، بے شک منافقین، هم الفاسقون، وہی فاسق ہیں، نافرمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں منافق جو لوگ ہیں، مرد اور عورتیں، ان کی اللہ تعالیٰ صفات بیان کر رہے ہیں کہ منافقین جو ہیں وہ کس طرح کی خصوصیات رکھتے ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ پہلے بتا رہے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھی ہوتے ہیں۔ کن کاموں میں ساتھی ہوتے ہیں؟ کہ وہ ایک دوسرے کو برائی کی باتیں ہی سکھاتے ہیں، برائی کی باتوں کا ہی حکم دیتے ہیں، اور بھلائی کے کاموں سے ایک دوسرے کو منع کرتے ہیں، روکتے ہیں، اور اپنے ہاتھوں کو بند کرتے ہیں، یعنی بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ نسوا اللہ، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو انہوں نے بھلا دیا، فنسیہم، پس اللہ نے بھی ان کو پھر بھلا دیا۔ ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ تو بے پرواہ ہے۔ ان المنافقین، بے شک منافقین، هم الفاسقون، وہی نافرمان ہیں۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبهم ولعنہم اللہ۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات، وعدہ کیا اللہ نے منافق مردوں سے اور منافق عورتوں سے، والکفار، اور کافروں سے، نار جہنم، جہنم کی آگ کا، خالدین فیہا، ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے، ہی حسبہم، وہی کافی ہے ان کو، ولعنہم اللہ، اور لعنت کی ان پر اللہ نے، ولہم، اور ان کے لیے، عذاب مقیم، عذاب قائم رہنے والا، یعنی دائمی، ہمیشہ کا عذاب ان کے لیے ہے۔ کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوة واکثر اموالا واولادا فاستمتعوا بخلاقہم فاستمتعتم بخلاقکم کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم وخذتم کالذی خاضوا اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ واولئک هم الخاسرون۔ کالذین، ان لوگوں کی مانند، کاف حرف تشبیہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے طرح، مانند، جیسے۔ من قبلکم، تم سے پہلے تھے، کانو وہ تھے، اشدہ زیادہ سخت، منکم تم سے، قوتاً قوت میں، اشدہ کا مطلب شدید، جیسے ہم اردو میں شدید لفظ استعمال کرتے ہیں نا، یعنی بہت زیادہ تھے تم سے، قوتاً قوت میں، و اکثرا، اور کثیر تھے، زیادہ تھے، کثیر کا معنی بھی اردو میں ہم اکثر کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ بھی زیادہ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور زیادہ تھے، اموالا و اولادا، مال کے لحاظ سے اور اولاد کے لحاظ سے، یعنی کثیر تعداد میں مال اور اولاد رکھتے تھے۔ فاستمتعوا، بس انہوں نے فائدہ اٹھا لیا، بخلاقہم، اپنے حصے سے، فاستمتعتم، بس تم فائدہ اٹھاؤ، بخلاقکم، اپنے حصے کے ساتھ، کما استمتع الذین من قبلکم، جیسا کہ فائدہ اٹھایا ان لوگوں نے جو تم سے پہلے تھے، بخلاقہم، اپنے حصے سے، وخذتم، اور تم مشغول رہو، کالذی، ان لوگوں کی مانند، خاضوا، جو مشغول رہے۔ اصل میں مشغول خاضو کا لفظ ہوتا ہے بیکار باتوں میں، فضول گفتگو میں، فضول کاموں میں مشغول رہنا، تو تم بھی مشغول رہو فضول باتوں میں، جیسا کہ وہ فضول باتوں میں مشغول رہے۔ اولئک حبطت اعمالہم، یہی وہ لوگ ہیں تباہ ہو گئے ان کے اعمال، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرہ، اور آخرت میں، واولئک، اور یہی وہ لوگ ہیں، هم الخاسرون، وہ جو خسارہ پانے والے ہیں، خسارہ سے مراد نقصان، یہی وہ لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کون سا نقصان؟ آخرت کا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں منافقین کو اور کافروں کو، جو تم سے لوگ پہلے تھے جو کافر تھے،
وہ تم سے زیادہ قوت والے تھے، تم سے زیادہ مال اور اولاد رکھتے تھے، تو انہوں نے فائدہ اٹھایا اپنے حصے سے۔ خلاق اصل میں کہتے ہیں دنیا میں جتنا حصہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے مقدر میں رکھ دی ہے نا، کہ دنیا میں دنیا کی چیزوں سے اس نے فائدہ اٹھانا ہے، جتنا اس کے مقدر میں ہے، اس کو خلاق کہتے ہیں۔ تو اپنے مقدر کا حصہ انہوں نے فائدہ اٹھا لیا، ان کافروں نے جو تم سے پہلے تھے، تم بھی فائدہ اٹھا لو۔ استمتاع کیا ہوتا ہے؟ فائدہ اٹھانے کی چیز کو کہتے ہیں۔ تم بھی فائدہ اٹھا لو اپنے حصے سے، یعنی وہ حصہ جتنا دنیا میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں ٹھہرا دیا نا، اس سے تم بھی فائدہ اٹھا لو، جیسا کہ فائدہ اٹھایا ان لوگوں نے جو تم سے پہلے تھے، یعنی ان کافر لوگوں نے جو تم سے پہلے تھے، ان کی طرح تم بھی فائدہ اٹھا لو اپنے حصے سے۔ وخوض تم، اور تم مشغول رہو جیسا کہ وہ مشغول رہے فضول باتوں میں۔ یہی وہ لوگ ہیں، یعنی کافروں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال تباہ ہو گئے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ نیک اعمال بغیر ایمان کے قبول نہیں ہوتے، تو جب ایمان نہیں ہے تو ان کے اعمال سارے ضائع ہو جائیں گے، ان کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں وہ جو خسارہ پانے والے ہیں، آخرت کا خسارہ اٹھانے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں۔ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ علم کیا نہیں، یاتہم آئی ان کے پاس، نبأ خبر، الذین ان لوگوں کی، من قبلہم ان سے پہلے تھے، قوم نوح قوم نوح، عاد اور عاد، و ثمود اور ثمود، و قوم ابراہیم اور قوم ابراہیم، و اصحاب مدین اور مدین والے، والمؤتفقات اور الٹائی ہوئی بستیوں والے، اتتہم آئی ان کے پاس، رسولہم رسول ان کے، لائے ان کے پاس، جب عطا کے آگے بھی آ جائے گا نا پھر آپ نے لانا ترجمہ کرنا ہے، لائے ان کے پاس ان کے رسول، بینات واضح نشانیاں، فما کان اللہ پس نہیں ہے اللہ، لیظلمہم کہ ظلم کرتا ان پر، یہ لام کہی ہے، یہ تاکہ یا کہ کا معنی دیتا ہے، ولیکن اور لیکن، کانو وہ تھے، انفسہم اپنی جانوں پر، یظلمون وہ ظلم کرتے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کافروں کے پاس پچھلے کافر لوگ جو تھے ان کی خبر نہیں پہنچی۔ کون کون سے کافر لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ نام لیے ہیں؟ قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، ابراہیم علیہ السلام کی قوم، اور مدین والے یعنی شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی، والمؤتفقات الٹائی ہوئی بستیاں، وہ کون سی ہیں؟ وہ قوم لوط ہے۔ اتتہم رسولہم بالبینات، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے رسول ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے تھے، ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا بھی تھا، لیکن وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ تو ایسا نہیں ہے کہ اپنے بندوں پر ظلم کرتا نا، لیکن وہ خود جو بندے ہیں، لوگ ہیں، وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، کفر و شرک کر کے، نافرمانیاں کر کے عذاب کے مستحق ہوتے ہیں، تو وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا کسی پہ، اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں سے بہت محبت کرتے ہیں۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم۔ والمؤمنون اور مومن مرد، والمؤمنات اور مومنہ عورتیں، بعضهم بعض ان کے، اولیاء بعض ساتھی ہیں، دوست ہیں بعض کے، یامرون وہ حکم دیتے ہیں، بالمعروف نیکی کا، وینہون اور وہ روکتے ہیں، عن المنکر برائی سے، ویقیمون الصلاۃ اور وہ قائم کرتے ہیں نماز، ویؤتون الزکاۃ اور وہ ادا کرتے ہیں زکوٰۃ، ویطیعون اللہ ورسولہ اور وہ اطاعت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، سیرحمہم اللہ ان قریب رحم کرے گا ان پر اللہ، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ عزیز حکیم بہت غالب بہت حکمت والا ہے۔ پیچھے آپ نے منافقین کے بارے میں سارا پڑھا اور کافروں کے بارے میں آپ نے پڑھا، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کے اندر کیا صفات ہیں، وہ کیا کیا کام کرتے ہیں، وہ بخل کرتے ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، وہ ایک دوسرے کو برائی کا کام کرنے کا ہی حکم دیتے ہیں، نیکی سے منع کرتے ہیں، یہ سارا آپ نے پڑھا ہے نا۔ ان کی سزا بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دی۔ اب اللہ تعالیٰ نا مومنین کی صفات بتا رہے ہیں کہ مومنین کی صفات کیا ہوتی ہیں، ان کو پھر کیا انعام ملے گا۔
تو پہلے تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جو مومن مرد اور مومن عورتیں ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھی ہوتے ہیں، نیک کام میں ایک دوسرے کے ساتھی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا میں آپ کو مفہوم بتا دیتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو مومن ہیں، یہ صحیح بخاری کی حدیث کا میں آپ کو مفہوم بتا رہی ہوں کہ مومن مومن کے لیے ایک دیوار کی طرح ہے جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کی مضبوطی کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ مومنوں کی مثال آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے اور رحم کرنے میں ایک جسم کی طرح ہے کہ جب جسم کے ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم تپ کا یعنی بخار کا شکار ہو جاتا ہے اور بیدار رہتا ہے، یعنی سب کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی مثال بیان کی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی اس طرح سے مومنوں کی مثال آئی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے کس طرح سے محبت کرتے ہیں، کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ ان کی صفت بیان کر رہے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں، یعنی اگر کوئی کمزور ہونے لگتا ہے کسی وجہ سے تو دوسرے مسلمان، دوسرے جو مومن ہیں وہ اس کا ساتھ دیتے ہیں، اس کو نیکی پہ قائم رہنے کی تلقین کرتے ہیں، اس کو برائی کی طرف نہیں جانے دیتے، ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ نماز کو قائم کرنے والے ہیں۔ یہ آپ کو پتہ ہے، نماز کو تمام آداب و شرائط کے ساتھ ادا کرنا نماز کا قائم کرنا کہلاتا ہے۔ اور پھر وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر یہی وہ لوگ ہیں کہ عنقریب اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے گا، بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ رحم یہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، سورۃ فاتحہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ رحمان اور رحیم کا کیا مفہوم ہے۔ رحمان اللہ تعالیٰ کی عام صفت ہوتی ہے نا، جو دنیا میں اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرماتے ہیں، سب کو اپنی نعمتوں سے نوازتے ہیں، کسی سے اپنی نعمتیں نہیں روکتے ہیں نا۔ اور جو رحیم اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے وہ آخرت کے بارے میں ہے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ عنقریب اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے گا، یعنی آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو بہتر اجر عطا فرمائے گا، ان کی ان کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو اچھا اجر عطا فرمائیں گے، ان پر رحم فرمائیں گے۔ جبکہ جو کافرین ہیں اور جو منافقین ہیں، جو مشرکین ہیں، ان پہ رحم نہیں ہونا۔ تو یہاں پہ جو رحم اللہ تعالیٰ نے بیان کیا نا، یہ آخرت کا ہے، اس کا تعلق آخرت سے ہے۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم۔ وعد اللہ المؤمنین، وعدہ کیا اللہ نے مومن مردوں سے، والمؤمناتی اور مومنہ عورتوں سے، جنات جنت کا، تجری بہتی ہیں، من تحتها الانہار اس کے نیچے نہریں، خالدین فیہا ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے، ومساکن طیبۃ اور رہنے کی جگہ پاکیزہ، فی جنات عدن ہمیشہ رہنے والی جنت میں، ورضوان من اللہ اکبر اور رضا مندی، رضا خوشنودی اللہ کی طرف سے بڑی، ذالک هو الفوز العظیم یہی بڑی کامیابی ہے۔ جو مومنین ہیں ان کی صفات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو جو انعامات ملنے ہیں آخرت میں ان کا ذکر کیا ہے کہ ان کو آخرت میں کیا ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کو ایسے جنت میں جگہ دی جائے گی جہاں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی ان کو ڈر نہیں ہوگا کہ ان کو یہاں سے کہیں اور منتقل کر دیا جائے یا ان سے یہ نعمتیں کبھی چھین بھی جائیں، تو ان کو یہ ڈر نہیں ہوگا، بے خوف ہو کہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور رہنے کی جگہ بھی ان کی پاکیزہ خوبصورت ہمیشہ رہنے والی جنت، اور سب نعمتوں سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ کی رضا کہ اللہ تعالیٰ کبھی ان سے ناراض نہیں ہوں گے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث کا ترجمہ و مفہوم میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ جنت کی تمام نعمتوں کے بعد اہل جنت کو سب سے بڑی جو نعمت ملے گی نا، وہ رضائے الہی کی صورت میں ملے گی، یعنی اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے کہ آج کے بعد کبھی میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ تو یہ جو نعمت ہوگی نا، یہ جنتیوں کے لیے، مومنین کے لیے سب نعمتوں سے بڑھ کے نعمت ہوگی۔ ذالک هو الفوز العظیم اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہی اللہ کی رضا کا حاصل ہو جانا اور جنت میں داخلہ ہو جانا، جہنم سے آزادی ہو جانی، یہی بڑی کامیابی ہے۔ یہ آپ کا رکوع مکمل ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔